پہلی بات اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میں عرض کر چکا ہوں اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ، اس نظریہ حیات کے ساتھ ہے، اس تصور کائنات کے ساتھ ہے، اس فلسفے کے ساتھ ہے، اس ویلٹن شوانگ کے ساتھ ہے۔ وہ ہے تو تقویٰ ہوگا، فرما برداری ہوگی۔ اب جو یہ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک فصیل ہے، اینٹوں سے بنی ہے، فصیل کی قوت کا دار و مدار، استحکام کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ ہر اینٹ پکی ہو، پختہ ہو، کچی اینٹ نہ کہیں لگ گئی ہو، جہاں کچی اینٹ لگے گی وہی اندیشے کی جگہ بن گئی، پوٹینشیل ڈینجر کا مقام ہے، پوٹینشیل ویکنس۔ پھر یہ کہ ان کو جوڑنے والا مسئلہ وہ مضبوط ہو، سیمنٹ سبسٹنس، چونا ہے، گارا ہے، سیمنٹ ہے، مضبوط ہو، مارٹر مضبوط ہو۔ تو ایک تو ہے ایک ایک فصیل، ایک ایک بردہ مومن، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب ان کو جوڑنا ہے، جوڑے گی کیا چیز؟ جو فکر میں ہم آہنگی پیدا کرے، وہ چیز واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھام لو، اسے چمٹ جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ قرآن ہے جو جوڑے گا۔ بہت ہی عمدہ الفاظ میں علامہ اقبال نے کہا ہے، ماں ہما خاکو دلے آگاؤس از یک آئینی مسلمان زندہ است۔ دونوں اشعار سن لیجئے۔ مسلمان کی زندگی جو ہے ایک آئین کے بدولت ہے۔ اے کرے ملت قرآن زندہ است، ملت کا یہ جسد جو ہے اس میں حیات، روح جو ہے وہ قرآن سے۔ ماں ہما خاکو دلے آگاہوس اعتصامش کن کہ حبل اللہ ہوس۔ ہم تو خاک کے مانندے جیسے جسد خاکی ہے، اس میں روح ہے جو حیات کا ذریعہ ہے، تو در حقیقت ماں ہما خاکو دلے آگاہوس اعتصامش کن، جسد ملی کے اندر وہی مقام جو ہے قرآن کا ہے، مضبوطی سے تھامو حبل اللہ۔ یہی ابھی گزشتہ بدھ کو جو میرا مضمون چھپا تھا، جو الہدی کے سلسلے کی اقساط آ رہی ہیں جنگ میں، شاید نظر سے گزری ہو، وہ اسی موضوع پر تھی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس سے جڑیں گے، اس سے فکری ہم آہنگی پیدا ہوگی، اس کے ساتھ اتحاد فکر و نظر وجود میں آئے گا۔ یہ ہے وہ مورٹر، یہ ہے جوڑنے والی شے، جیسا کہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی رسی ہے اللہ، مضبوطی سے تھامو اس۔ ایک دفعہ کا واقعہ بڑا پیارا ہے۔ حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی کا نقشہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک کونے میں کچھ مسلمان، کچھ اہل ایمان بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ سمجھا رہے ہیں، چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ معجم کبیر طبرانی کی جو ہے اس کی روایت ہے۔ آپ تشریف لائے، ایک سوال کیا بڑا عجیب، بلکہ اس سوال کو تو یوں سمجھ کر سنیے کہ جیسے کہ حضور یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہے ہیں۔ الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آپ نے فرمایا فابشروا، بشارت حاصل کرو، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بيديكم وطرفه بيد الله، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ۔ یہ ہے وہ قرآن، وہ حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کے بعد وہ تاریخ کا حوالہ دیا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، یاد کرو احسان جو اللہ کا تم پر ہوا جبکہ تم دشمن سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اوس اور خزرج کی دشمنی چلی آ رہی تھی 100 برس سے، قبیلے لڑ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، ایمان کی الفت، مقصد کی ہم آہنگی، نظریات کا اشتراک۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب بھی ان الفاظ سے گزرتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں الفاظ آئے فیہ ذکرکم، یہ جو قرآن ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اور بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہے فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ حضرت علی کی روایت ہے یہ، حضور نے فرمایا اس قرآن میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات کی اطلاعات بھی ہیں، اور جو بھی تمہارے مابین کبھی اختلاف ہوگا اس کا حل اور فیصلہ موجود۔ تو ہمارا ذکر کہاں ہے؟
कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम तो आग के गड्ढे के किनारे तक जा पहुंचे थे। फनक़ज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ने तुम्हें उससे बचाया और निकाला। आज जो हालात पाकिस्तान के, जिसका थोड़ा सा नक्शा मैंने खींचा था, ज्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं है। मेरा जो नुक्ते नजर है मिसाक में इस माह के पर्चे में वो आ चुका है तफसील से, लेकिन ये कि जरा भी आंख खुली हो, शऊर की आंख, और हालात का कोई मुशाहदा हो रहा हो, तो ये बिल्कुल राइटिंग ऑन दी वॉल की तरह ये हालात सामने मौजूद है। हम आग के तबाही के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह बचा सकता है, उसे कुदरत हासिल है, लेकिन ये बचाव होगा उसी तौर से जिस तौर से कि उस वक्त उसने बचाया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से बचाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि आग का एक अलाव है, तुम उसमें कूद पड़ना चाहते हो और मैं तुम्हारे कपड़े पकड़ पकड़ कर घसीट रहा हूं। उस तरीके से उसी नुस्खे को इख्तियार करेंगे तो बात बनाएगी। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात की तबयीन कर रहा है, वज़ाहत से बयान कर रहा ताकि तुम हिदायत अखज़ कर सको, रास्ता तुम्हें नजर आ जाए, उस पर चल सको। आखिरी आयत में है वो मकसद का इश्तिराक, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और चाहिए कि तुमसे एक ऐसी जमीयत वजूद में आए, एक ऐसी उम्मत वजूद में आए। वैसे तो पूरी उम्मत का काम यही होना चाहिए था, लेकिन अगर उम्मत सो गई हो तो उनमें से जो बेदार हो जाए, जो जाग जाए, वो मिलजुल कर एक उम्मत विद इन उम्मत, पार्टी विद इन पार्टी, बड़ी उम्मत में एक छोटी उम्मत की शक्ल इख्तियार करे और उनके काम सिर्फ दीन हो। कहत करके उठिए अगर इन बातों की सच्चाई और सदाकत की दिल गवाही दे कि ये तीन काम हो जाए हमारे मकसद, यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। दावत खैर, भलाई की दावत। इंशाअल्लाह इस बुध को जो ये किस्त आ रही है मेरी, उसमें इसी आयत पर गुफ्तगू है। इसीलिए मुझे बड़ी सहूलत है कि मैं इस वक्त इशारा करके यहां से गुजर जाऊंगा कि आप जरा तवज्जो के साथ इस बुध को इंशाअल्लाह जो आएगी उसमें कोई नागा ना हो जाए, अल्लाह ताला कोई रुकावट उसमें अल्लाह की तरफ से ना आ जाए। तो इसमें इसी आयत पर और फिर दो और किस्तें आएंगी जो इसी मौजू पर है। एक में मैंने मौलाना अमीरुत तबलीग मौलाना मोहम्मद यूसुफ देलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक तकरीर का इख्तिबास दिया है तवील है। ये उम्मत, एक लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, उम्मत पना हमसे चला गया। कहते हैं हम उम्मत हैं, उम्मत होने का बस खत्म हो चुका। वही बात जो इकबाल ने कही थी कि आज कोई उम्मत मोहम्मद या उम्मत मुस्लिमा दुनिया में मौजूद नहीं है। जो चीज दिलफेल मौजूद है वो कुछ मुसलमान अक़वाम है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मुस्लिमा नाम से कोई शय मौजूद नहीं, लेकिन उसे वजूद में लाना है, उसके लिए जीना, उसके लिए मरना। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हो मकसद, अमल के लिए ये हो हदफ, अपनी सलाहियतों के सर्फ के लिए ये हो मैदान। दिखाइए जौलानिया इसमें। आइए मिलजुल कर एक उम्मत बनिए, एक इज्तिमाई कुव्वत बनिए। अल्लाह करेगा तो यही कुव्वत, इसी को वुसअत हासिल होगी, इसी से वहदत मिलेगी, इसी से इत्तेहाद होगा, और ये होगी वो शय कि जिसकी इस वक्त हमें सबसे ज्यादा शदीद जरूरत।